حرمین شریفین کی متبرک سرزمین پر خطبہ عید الاضحیٰ کی سماعت کے ذریعے تمام دنیا کے حجاج کرام نے اپنی حج جیسی متبرک و عظمت والی عبادت کے تکمیل کے قریب تمام حجاج کرام پہنچنے والے ہیں۔ میرے دوستو، ماہ ذی الحجہ یہ نہایت ہی متبرک اور عظمت والا مہینہ ہے، اور خاص طور پر ذی الحجہ کے ایام میں 7 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ سے لے کر 10، 11، 12 ذی الحجہ کے یہ ایام انتہائی عظمت والے اور سب سے زیادہ ثواب والے یہ دن ہیں۔ اور آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، اور یوم عرفہ کی فضیلت، 9 ذی الحجہ کی فضیلت احادیثوں اس طریقے سے آتی ہے کہ 9 ذی الحجہ کا یہ دن بھی متبرک ہے اور رات بھی متبرک ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن میں بھی عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور عرفہ کی رات کا اور شب عید کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو آج کا یہ دن عبادت کا دن ہے، اللہ رب العزت کو منانے کا دن ہے، اور یوم عرفہ، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی عبادت کا ثواب میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کی ایک دن کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ 1 سال کا ثواب اس کے بدلے میں دے گا۔ تو آج کے دن جو بندہ چاہے روزہ رکھے گا، نفل ادا کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی عبادت کرے گا، تو آج کے دن کی عبادت کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1 سال کا ثواب عطا کرے گا۔ اور پھر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ یہ 3 دن قربانی کے دن ہیں، اور یہ 3 دن اللہ رب العزت کے پاس بندے کا سب سے مقبول عمل اور سب سے اچھا عمل جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور قربانی کے 3 دن جانور کو ذبح کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی نہ کسی دن کے فیضان سے یا کسی نہ کسی وقت کی نسبت سے پروردگار اتنا رحیم ہے کہ بندے کو زندگی میں موقع دے دے کر اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور قربانی کے 3 دن، یہ 3 دن اتنے اہمیت والے ہیں کہ جب انسان قربانی کے لیے جانور کو زمین پر لٹاتا ہے تو قربانی دینے والے کا خیال صرف یہ نہیں رہنا چاہیے کہ میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں، جانور کو قربان کر رہا ہوں، بلکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے کہا کہ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ دور آدم سے قربانی چلتے ہوئے آئی، اور پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ دنیا نے گمراہی کو دیکھا اور لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے، تو گمراہ لوگوں کے پاس بھی قربانی تھی۔ تو قربانی کے عمل کو اسلام کی حالت میں بھی لوگوں نے چلایا اور کفر کی حالت میں بھی لوگوں نے چلایا، مگر نیتوں کا فرق تھا، طریقوں کا فرق تھا۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ کفار قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے وہ بھی سال میں 1 مرتبہ قربانی کرتے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا جانور کا خون بھی ہمارے رب کو پہنچتا ہے، اس کی قربانی بھی رب کو پہنچتی ہے، اور گوشت بھی رب کو پہنچتا ہے۔ کفری عقیدہ تھا ان کا، کیونکہ کافر تھے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور بڑا عجیب طریقہ ان کا تھا کہ صحن کعبہ میں وہ لوگ جانور کو ذبح کرتے اور سارے جانور کے خون کو ایک تھال میں جمع کر کے اور سارے خون کو کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لگاتے۔
اور جانور کے ہاتھ، جانور کے پیر اور جانور کا سرا اور کچھ گوشت بتوں کے سامنے رکھتے تھے، کہتے کہ یہ ہمارے خدا کا حصہ ہے، خدا کا حصہ ہے۔ تو جب اسلام پھیلا تو اللہ رب العزت نے حکم نازل کر دیا کہ تمہاری قربانی کا نہ تو گوشت تمہارے رب کو پہنچتا ہے، نہ تو اس کا خون تمہارے رب کو پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا رب تمہاری قربانیوں میں تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہاری عبادت کو دیکھتا ہے، تمہاری پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ تو قربانی یہ حقیقت میں جانور کے گلے کو ذبح کرتے وقت مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ بندے کی سادگی کا امتحان لیتا ہے، مکمل طور پہ قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاص کا امتحان لیتا ہے، مال قربان کرنے کے جذبے کا امتحان لیتا ہے، ورنہ ساری چیزیں تو بندے کے فائدے میں ہے، گوشت بھی وہی کھانے والا ہے، چمڑا بھی وہی خیرات کرنے والا ہے، لوگوں میں وہی بانٹنے والا ہے، خود کو فائدہ ہے، رشتہ داروں کو فائدہ ہے، غریبوں کو فائدہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کے خریدنے سے لے کر اس کے ذبح تک اور اس کے ذبح سے لے کر اس کے گوشت کی تقسیم تک اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے جذبے کا امتحان لیتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ قربانیوں میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، قربانیوں میں کنجوسی نہیں ہونا چاہیے، قربانیوں میں دنیا داری نہیں ہونا چاہیے، اور قربانی کے گوشت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ خیانت کا مطلب کیا ہے کہ آج کل کچھ قربانیاں ایسی ہوتی ہیں جن قربانیوں میں غریبوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، جن قربانیوں میں محتاجوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، جن قربانیوں میں اپنے محلے کے یتیموں کا خیال نہیں رکھا جاتا، جبکہ شریعت نے ہماری قربانیوں میں ہمارا بھی حصہ مقرر کیا ہے، خاندان والوں کا بھی حصہ مقرر کیا ہے اور غریبوں کا بھی حصہ مقرر کیا ہے۔ مگر کچھ اصحاب ایسے ہیں جو بڑے بڑے جانور کی تو قربانی دیتے ہیں، مگر ان کے قربانیوں میں نہ تو غریبوں کا حصہ ہے نہ محتاجوں کا حصہ ہے۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قربانی کے گوشت کے تقسیم کے ذریعے بھی بندے کا امتحان لے گا۔ اگر قربانی کے گوشت کے تقسیم میں بھی اگر بندہ ناکام ہوا تو پھر اللہ رب العزت کے پاس یہ بندہ جواب دہ ہے کہ تو نے قربانیوں میں اپنے محلے کے غریبوں کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ تو پھر یہ قربانی ہے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ باقاعدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور سال میں ایک مرتبہ اسے ادا کرنا ہے ہر صاحب نصاب مسلمان کو، ہر مالدار مسلمان کو، ہر استطاعت والے مسلمان کو۔ تو میرے دوستو ذرا دیکھیے کہ آج بڑا آسان ہے جانور ذبح کرنا، پیسے لگانا، بازار جانا، جانور ذبح کرنا، یہ بڑا آسان عمل نظر آتا ہے، لیکن قربانی کے مقصد کو دیکھیں، قربانی کے ابتدا کو دیکھیں تو ہر انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے بیکار سمجھے گا کہ ہماری کوئی قربانی ہے ہی نہیں پچھلے لوگوں کی قربانیوں کے سامنے، ہمارا کوئی عمل ہے ہی نہیں پچھلے لوگوں کے عمل کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آج کے دن اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا گیا تو پھر یہ بے وفائی کہلائے گی۔ تو میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ مسلسل سنتے آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی آگ کا واقعہ کتنا مشہور ہے، کتنا مشہور ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے، اپنی جان کے امتحان کے لیے تیار ہو گئے، اپنی جان کی بازی کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنے آپ کو آگ کے کنویں میں، آگ کے گڑھے میں اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کی جان کی قربانی میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے امتحان کے سفر کو مکمل نہیں کیا، بلکہ حضرت ابراہیم کے قربانی کا سفر نمرود کی آگ پہ شروع ہوتا ہے تو حضرت اسماعیل کی حلق پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو جب نمرود کی آگ کا اتنا بڑا امتحان ختم ہوا تو تاریخ نے، دنیا نے، زمین نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک اور اللہ کی آزمائش کو دیکھا، اور ایک اور حضرت ابراہیم کی ثابت قدمی کو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 60 سال کے اوپر ہو چکی تھی مگر آپ کو اولاد نہیں ہوئی تھی۔ نکاح ہوا تھا بی بی سارہ سے مگر آپ کو اولاد نہیں ہوئی۔ آخرکار حضرت ابراہیم نے بی بی ہاجرہ سے دوسرا نکاح کیا، اور یہاں پر امتحان شروع ہوا۔
کہ اللہ حضرت ابراہیم نے اولاد کے لیے دعا مانگی، اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ ہم آپ کو ایک بہترین نیک صالح اور حلیم بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں، اور وہ نیک صالح حلیم بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل سے بی بی ہاجرہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ اب یہاں ایک چیز غور کرو کہ فطرت میں، ہر ایک کی فطرت میں، ہماری بھی فطرت میں ہے، اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں ہمارے خاندانوں میں بھی ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ نکاح ہونے کے زمانے کے بعد اگر کوئی اولاد ہوئی نا، وہ اولاد ماں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہے، اور صرف ماں باپ ہی کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو وہ اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ تو اب ایک زمانے میں 50 سال کی عمر پار ہونے کے بعد جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو آپ جان سکتے ہیں کہ اتنی بڑی عمر میں بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا تو باپ کو اس بیٹے سے کتنا گہرا تعلق تھا ہوگا، کیسی محبت تھی ہوگی۔ ارے اتنی محبت حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل سے، اتنی محبت کہ باپ اور بیٹے کی محبت کو دیکھ کر فرشتے رشک کیا کرتے تھے کہ یہ کیسی محبت ہے ابراہیم اور اسماعیل کے بیچ میں کہ یہ باپ بیٹے کا دنیا کا سب سے عجیب محبت کا رشتہ ہے، سب سے عجیب محبت کا رشتہ ہے۔ تو جب فرشتے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی باپ بیٹے کی محبت پہ رشک کرنے لگے تو رب نے فرشتوں سے کہا، کیا اے فرشتوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے ابراہیم اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو چلو میں تم کو بتاؤں گا کہ ابراہیم کے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہے یا اپنے رب کی محبت زیادہ ہے؟ تو تاریخ ایک اور امتحان کے دروازے کو کھولتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، تم اپنے بیٹے کو اور ان کی ماں کو مکہ کے جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ اس زمانے میں جسے بکہ کہا جاتا تھا کہ غیر آباد مقام، ویران مقام، کہ بکہ کے جنگلوں میں چھوڑ کر آؤ۔ اور مکہ اس وقت نامعلوم علاقہ، غیر آباد علاقہ، جنگل کا علاقہ، جنگلی جانوروں کا علاقہ، انسان کا کوئی وجود اس مقام پہ نہیں، پانی کا کوئی وجود اس مقام پہ نہیں، پھل اور پھول کا کوئی وجود اس مقام پر نہیں، کوئی انسان آج تک وہاں آبادی نہیں ہوا ہے۔ ایسے مقام پر چھوڑنے کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی چاہت کے خاطر اور اللہ کے حکم کے تعمیل کے خاطر دنیا کے سامنے سبق دیتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو، اگر اولاد کی محبت کے سامنے رب کی محبت کم ہو گئی تو سمجھو تمہاری دنیا برباد ہو گئی۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہر محبت اللہ کی محبت کے بعد رکھو۔ اگر کہ تم اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کے رکھتے ہو، مگر تمہاری اولاد کی محبت بھی رب کی محبت کے بعد ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں اتنے بڑے غیر آباد جنگل مقام بکہ جو آج مکہ کہلاتا ہے، اس مقام پر چھوڑ کر آئے۔ نہ وہاں حجر اسود ہے، نہ وہاں کعبہ ہے، نہ وہاں زمزم ہے، نہ وہاں عرفات ہے، نہ وہاں مینا ہے، نہ وہاں انسانوں کا وجود ہے، بس جنگل ہی جنگل، جنگل ہی جنگل ہے۔ وہاں پر چھوڑ دیے ماں اور بیٹے کو، جا رہے ہیں تو ماں نے دامن پکڑا، کہا کہ حضور اتنے بڑے جنگل میں آپ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کے حوالے، اس لیے کہ اس مقام پر صرف دو انسان ہیں، ایک اسماعیل ہو اور ایک تم ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے اور رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور میں یہاں تمہیں اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ماں دیکھیے کیسی عظیم الشان ماں ہے کہ جب یہ جملہ سنا تو بی بی ہاجرہ کہتی ہے کہ جب آپ ہمیں اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جائیے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے میں یہاں رہوں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پھر حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں زمزم پیدا ہوا، ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں زمزم پیدا ہوا، اور جب زمزم پیدا ہوا اور زمزم کا کنواں تیار ہو گیا تو پھر پرندوں نے وہاں اپنا مقام جمایا۔ جب پرندوں کا آنا اور جانا شروع ہوا تو پھر قبیلے بنو جرہم جو یمن سے آ کر وہاں آباد ہوا، اور آباد ہونے کے بعد وہاں سے مکے شہر کی تعمیر ہوئی۔ یمن سے قبیلے بنو جرہم آیا اور مکے شہر کو وہاں پہ تعمیر کیا، اور وہاں کے لوگ آباد ہونے لگے، وہاں آبادیاں
پھیلنے لگی، آبادیاں پھیلنے لگی. تو جب آبادیاں پھیل گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ ادھر حضرت اسماعیل کو چھوڑا، زمزم نکلا، قبیلے بنو جرہم آباد ہوئے، اور ایک اور امتحان حضرت ابراہیم کو ہوا کہ ادھر آپ کی پہلی بیگم بی بی سارہ حاملہ ہوئی، اور ایک اور نبی ان کے بطن سے پیدا ہوئے. اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، اس واقعے کو، دوسری اولاد کو بعد میں دیکھیں گے. اب اس کے بعد ہوا کیا کہ جب کبھی اپنے بیٹے کو دیکھنا دل بولتا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ چونکہ اللہ کے نبی تھے اور فلسطین سے مکہ بہت دور ہے، اور حضرت ابراہیم کا مقام فلسطین تھا اس زمانے میں، آپ کا کیپٹل فلسطین تھا. تو فلسطین میں باپ ہے اور مکے میں بیٹا ہے، اور جب کبھی باپ کو بیٹے کی یاد آ جاتی تو آپ کرتے کیا؟ تو تاریخ میں آتا ہے کہ نبی ہیں اور نبی معجزے کے ساتھ ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم کی فلسطین سے مکے آنے کی شان ایسی ہوتی کہ جب کبھی بیٹے کو باپ ستاتا تو براق حاضر ہو جاتا، اور براق پر سوار ہو کر آپ لمحوں میں مکے کو پہنچ جاتے اور اپنے بیٹے کو دیکھتے، اپنے بیٹے کو دیکھتے سینے سے لگاتے، اور پھر اسی براق پہ فلسطین کو واپس آ جاتے. اب آئیے قربانی کی طرف. پھر ایک دور ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور کٹھن امتحان حضرت ابراہیم سے لینا چاہا، اور خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. تو 8 ذی الحجہ کو صبح آپ نے خواب کو سوچا اور اس کے بدلے میں اونٹوں کو ذبح کیا، ہے نا. پھر 8 ذی الحجہ کی رات میں پھر آپ کو خواب پڑا صبح اپنے بیٹے کو کرو، اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرو. تو 9 ذی الحجہ کی فجر میں آپ بڑے غور و خوض کے بعد یہ طے کر لیے کہ یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، اب اونٹوں کی قربانی سے بات نہیں چلے گی بلکہ اب حقیقت میں اسماعیل کو قربان کرنا ہوگا. تاریخ میں کبھی آپ نے ایسی داستان سنی ہے؟ کبھی ایسا لمحہ دیکھا ہے کہ اللہ کے رضا کے خاطر ایک باپ بڑھاپے میں اپنی اولاد کو قربان کرنے جا رہا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے، 10 ذی الحجہ ہے، مکہ آئے، اور اپنی بیگم سے نہیں ملے، اپنے بیٹے سے ملے. اور بیٹے سے ملنے کے بعد سب سے پہلا سوال بیٹے سے یہ کیا کہ بیٹے تم سے ایک مشورہ لینا ہے، تم سے ایک مشورہ لینا ہے. اور اس سارے واقعے کو علامہ اقبال یوں کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ ایک شعر حضرت اقبال کا، علامہ اقبال کا یہ ایک شعر بہت بڑی تفسیر کو بولتا ہے، باپ کے مقام کو بولتا ہے، بیٹے کے ادب کو بولتا ہے، باپ کی عظمت کو بتاتا ہے، اور بیٹے کے حکم کی تعمیل کو بتاتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر کہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور وہ آداب فرزندی کیا تھی، اور اپنے باپ کا مقام حضرت اسماعیل کے پاس کتنا بلند تھا، اپنے والد کا مرتبہ حضرت اسماعیل کے پاس کتنا بلند تھا، اپنے والد کی زبان اور اپنے والد کا مشورہ اور اپنے والد کی رضا، حضرت ابراہیم کی ماں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اسماعیل کے پاس کتنا بلند تھا. ذرا دیکھیے حضرات محترم کتنا بلند تھا. اور آج ہم ہمارے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور اپنے باپ کے کہنے کو کہاں تک مانتے ہیں، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. ذی الحج کے متبرک دن تو میرے دوستوں دیکھو پوچھتے ہیں کہ بیٹے تم سے مشورہ کرنا ہے. اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ تاریخ میں آتا ہے کہ 12 سے 15 سال کی عمر کا یہ بچہ، کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، 12 سے 15 سال کی عمر کا یہ بچہ. اور وقت کے نبی حضرت خلیل اللہ بہت ہی بڑا سوال پوچھتے ہیں اور ایسا مشورہ کرتے ہیں کہ بچکانہ فطرت ہوتی ہے کہ حادثے سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور موت بھی ایک حادثہ ہے، جان جا رہی ہے، اور ایک بڑے حادثے اور ایک بڑے زخم اور جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے والے درد کے تعلق سے حضرت ابراہیم اپنے نابالغ بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹے اسماعیل مسلسل میں 3 دن خواب میں اللہ کے حکم کو سن چکا ہوں کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں تمہیں قربان کروں اس کی راہ میں. بتاؤ بیٹے تمہارا اس معاملے میں مشورہ کیا ہے؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل یہ جواب سن کر
کہتے ہیں کہ ابا جان اس میں مجھ سے مشورہ لینے کی بات کیا ہے، مجھ سے پوچھنے کی بات کیا ہے، آپ کو جیسا حکم آیا ہے آپ ویسے کیجئے۔ اب رہی میری بات تو بے فکر رہیے، جب آپ کے ہاتھ سے میرے حلق پر چھری پھرے گی تو آپ اسماعیل کو بے چین نہیں دیکھیں گے بلکہ صبر کرنے والا دیکھیں گے، اور میں مکمل صبر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے کٹے ہوئے گردن کو برداشت کروں گا، اپنی قربانی کو برداشت کروں گا، نہ میں توقوں گا نہ میں بے صبری کروں گا، پورے صبر کے ساتھ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ بس آپ اپنے ہاتھ کو پیچھے مت کیجیے، اللہ کے حکم کو آپ مانیے۔ تو میرے دوستو دیکھیے، اب ماں ہیں تو ماں کو تو کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیٹے کے گلے کو کاٹنے لے جا رہا ہوں، بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہا ہوں، تو کچھ نہ کچھ تو بہانہ بنانا چاہیے۔ ہائے میرے دوستو، آج میں کئی گھروں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ قربانی کے جانور کو قربان کرنے سے پہلے اس کی جسم کی گندگی کو دھوتے ہیں، اس کے جسم کو صاف کرتے ہیں، پیروں کے سارے گوبر کو صاف کرتے ہیں۔ تو یہاں جانور کو دھویا جا رہا ہے، جانور کے جسم کو صاف کیا جا رہا ہے، مگر یہ ابراہیم ہے کہ قربان کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کے جسم کو غسل سے صاف کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور جا کر اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ بیگم اپنے بچے کو اچھے طریقے سے پانی نہلانا، آنکھوں میں سرما لگانا، نئے کپڑے پہنانا۔ تو بی بی ہاجرہ پوچھتی ہے کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے دوست کے پاس دعوت ہے اور میرے دوست کا بلاوا آیا ہے، میں میرے بیٹے کو اپنے دوست کے پاس لے جا رہا ہوں، دوست کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کہتی کہ قربان کرنے لے جا رہا ہوں تو ماں کبھی اپنی اولاد کے گلے کو کرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے آپ نے کہا کہ دوست تو مراد وہاں اللہ تھی، اس لیے کہ یہ اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ انہیں خلیل اللہ کہتا ہے، اللہ کا دوست کہتا ہے۔ تو کہا میرے دوست کا بلاوا آیا ہے، دوست کے پاس دعوت ہے، میں میرے بیٹے کو میرے دوست کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تو یہاں ایک جملہ میں ہر ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے دوستو دیکھو کہ بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو غسل دے رہی ہے مگر انجام سے ناواقف ہے، آنکھوں میں سرما لگا رہی ہے، انجام سے ناواقف ہے، زلفوں میں کنگھی کر رہی ہے مگر انجام سے ناواقف ہے، سینے سے لگا کر اپنے بیٹے کو ودا کر رہی ہے مگر انجام سے ناواقف ہے۔ یہ ایک ماں ہاجرہ ہے جو اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کرتی ہے مگر انجام سے واقف نہیں ہے، مگر دنیا نے ایک اور ماں بی بی فاطمہ کو دیکھا ہے جو اپنے بیٹے حسین کو دودھ پلاتی ہے مگر کربلا کے انجام سے واقف ہے، اپنے بیٹے کو غسل دیتی ہے مگر کربلا کے انجام سے واقف ہے، اپنے بیٹے کو پال رہی ہے کربلا کے انجام سے یہ واقف ہے، اپنے بیٹے کو بڑا کر رہی ہے کربلا کے انجام سے واقف ہے۔ تو یاد رکھو حضرات محترم، اسلام صرف مردوں سے ترقی نہیں کیا بلکہ اسلام میں کئی عورتیں ایسی ملیں گی جنہوں نے اسلام کو طاقت دینے کے لیے اپنی گود کو اجاڑ دیا، اپنی گود کو ویران کر دیا۔ تو میرے دوستو، حضرت اسماعیل سے لے کر کربلا تک کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو حضرت اسماعیل کے حلق پر جو چھری رک چکی تھی وہ چھری جب کربلا میں چلتی ہے تو حسین اور اسماعیل کے بیچ میں جتنا گیپ آیا ہے نا آپ کو، اس میں ڈھیر ساری ایسی مائیں ملیں گی جنہوں نے قربانی کو اپنے گود میں پالا ہے، جس نے قربانیوں کو اپنے گود میں پالا ہے، اللہ کی راہ میں کٹے ہوئے مجاہدین کو جنہوں نے اپنے گود میں پالا ہے۔ تو الغرض کے حضرات محترم، اب ذرا دیکھیے کہ مختصر کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ لے کے گئے مینا کے مقام پر لٹایا اپنے بیٹے کو، شیطان 3 مقام پر روکا، 3 مقام پر حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری، اور وہ ابراہیم کا کنکریاں مارنا آج عبادت ٹھہرایا گیا، اور ہر حاجی پہ واجب ہے کہ وہ 3 بار کنکریاں شیطان کو مارے، اور جہاں جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو روکا وہاں وہاں ہر حاجی کنکریاں مارتا ہے، ہر حاجی کنکریاں مارتا ہے۔ تو یہاں کنکریاں ہر حاجی مارنے کا مطلب کیا ہے کہ حاجی کو تو کوئی شیطان وہاں نظر نہیں آتا، اور کوئی شیطان وہاں کسی حاجی کو روک نہیں رہا ہے، کوئی شیطان وہاں کسی حاجی کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہے، مگر کنکریاں مارنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہر حاجی سے وہاں کنکریاں مار کر یاد دلا رہا ہے کہ دیکھ، دنیا میں تیرا کام شیطان کو ہرانا ہے، دنیا میں تیرا کام شیطان کو ہرانا ہے، نہ تو شیطان کو خوش کرنا ہے۔ جس طریقے سے ابراہیم نے 3 مقام پہ کنکریاں مار کر شیطان کو ہرایا تھا، تو آج یہاں تو مار لے، تیرے سامنے تو شیطان نہیں ہے، مگر ابراہیم کی ادا اپنا لے اور حج سے گھر کو جا اور اپنا مقصد پورا کر لے کہ میرا کام شیطان کی پیروی کرنا نہیں ہے بلکہ میرا کام شیطان کو ہرانا ہے،
میرا کام شیطان کو ہرانا ہے اور میرا کام شیطان کو مارنا ہے. یہ مقصد حج میں ہر حاجی کو شیطان کی کنکریوں کے ذریعے یاد دلایا جاتا ہے. تو حضرات محترم اب ذرا دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان ایک کام کیجئے, سب سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے. ابراہیم پوچھتے ہیں کہ بیٹے میں اپنی آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھوں؟ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا بات یہ ہے کہ آپ مجھے بہت چاہتے ہیں, آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں, اور باپ کی محبت بیٹے کے کٹے ہوئے حلق پر نہیں دیکھ سکتی. جب آپ مجھے قربان کرنے کے لیے میرے حلق پر چھری رکھیں گے تو آپ کی نظر اور میری نظر ٹکرائے گی. ہو سکتا ہے میرا چہرہ آپ کے سامنے آنے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ رک جائے اور اللہ کے حکم پہ عمل کرنے میں دیری ہو جائے, لہذا ابا جانا پٹی باندھ لیجیے. تو حضرات محترم ذرا دیکھیے کہ تاریخ خاکہ کھینچتی ہے کہ حضرت اسماعیل کو لٹا دیا گیا. دنیا حیران ہے, زمین کے پتھر حیران ہے, زمین کا ذرہ ذرہ حیران ہے, پتے اور پودے حیران ہے, فرشتے حیران ہے, اور ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں ارے ہر پتھر, ہر شجر, ہر تنکا, ہر پرندہ, ہر درندہ محو حیرت ہو کر یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ مقام مکہ میں, مقام مینا میں ارے سوراخ کی چونٹیاں, ریتی کے مکوڑے, جتنے درخت کے پرندے تھے, جتنے فرشتے دیکھ رہے تھے, سارے لوگ یہ منظر کو دیکھ کے حیران ہے. اور ہر کوئی رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ پروردگار یہ کیسے خلیل ہے, یہ کیسے اسماعیل ہے, یہ کیسا باپ ہے, یہ کیسا بیٹا ہے کہ جو صرف تیری رضا کے خاطر آج اپنے بیٹے کے حلق میں چھری پھرانے کو تیار ہے. اے اللہ اگر دیر ہو گئی, اگر روک نہ لیا تو ہو سکتا ہے حقیقت میں ابراہیم کے ہاتھوں اسماعیل قربان ہو جائے. مگر ذرا دیکھیے میرے دوستو, یہ فرشتے منظر کو دیکھتے ہیں, کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, تو منظر کشی کر رہا ہوں میرے دوستو. دیکھیے کہ عجب منظر سامنے آتا ہے. حضرت ابراہیم نے لٹایا بیٹے اسماعیل کو, سیدھے کروٹ لٹایا, حلق پر چھری رکھی, تو ادھر فرشتوں نے کہا کہ مولا بچا لے, مولا بچا لے, ورنہ یہ ذبح ہو جائیں گے. ابراہیم تیری رضا کے لیے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, ارے تیری رضا کے لیے تو اپنے آپ کو نمرود کی آگ میں کودوا دیا, تو تیرے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنا ان کو کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ قربان کریں گے تیرے لیے. اللہ بچا لے, بچا لے, بچا لے. ہر کوئی, ہر مخلوق اس پہاڑ کی دعا کر رہی کہ پروردگار بچا لے, بچا لے, پروردگار بچا لے. اور رب دیکھ رہا ہے خلیل کے جذبے کو, رب دیکھ رہا ہے حضرت ابراہیم کے جذبے کو. اسماعیل سو گئے, حلق پہ چھری رکھا, حلق پر چھری رکھا. بیٹے نے کہا کہ ابا جان بسم اللہ کیجئے کہ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اور دنیا نے تاریخ لکھ دی کہ لوگوں دیکھو باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا مضبوط ہے, کہ باپ معمولی نہیں ہوتا, کہ اولاد باپ کے احسان تلے کبھی بھی ہوتی ہے, اور بیٹا اگر باپ کے حکم پہ اپنی گردن کو بھی ذبح کر دے تو بیٹا باپ کے احسان کو ادا نہیں کرتا. اگر حقیقت میں فرزندی دیکھنا ہے تو ذلحج میں حضرت اسماعیل کو دیکھ لو. یہ دنیا چلا کر کہتی ہے. اسماعیل نے کہا کہ ابا جان بسم اللہ کیجئے, بسم اللہ کیجئے. حلق پر چھری آ گئی, اور ادھر ساری مخلوق چلا اٹھی کہ پروردگار چھری کو روک لے, چھری کو روک لے. چھری حلق پر, حضرت ابراہیم نے چھری کو زور لگایا, پھرا دیا, چھری کو پھرا دیا. میرے دوستو بیان ہوتا ہے کہ سارے پرندے حیران ہیں کہ کٹ گیا گلا, کٹ گیا گلا. طاقت لگائی ابراہیم نے, مگر جیسا ہی حضرت ابراہیم کے حلق پر چھری پھری, رب کا حکم ہوا کہ چھری خبردار, تیرا کام کاٹنا نہیں ہے, صرف اسماعیل کے حلق پہ پھرنا ہے. تیرا کام کاٹنا نہیں ہے, اپنی دھار کو مٹا دے, اپنی تیزی کو مٹا دے, اپنی سختی کو مٹا دے, اور اسماعیل کے حلق کو خروچ بھی نہیں آنا چاہیے, خبردار اپنی صفت کو مٹا دے. تو رب کا حکم ہوا, چھری کی تیزی ختم ہو گئی, چھری کی سختی ختم ہو گئی. اور ادھر حضرت ابراہیم چھری کو پھراتے رہے, پھراتے رہے, پھراتے رہے, پھراتے رہے. اسماعیل کا حلق نہیں کٹ رہا ہے. بڑے حیران ہو گئے. 3 مرتبہ آپ نے کوشش کی, چھری کی دھار کو دیکھا تیز ہے, گلے کو پھرایا نہیں کٹ رہی ہے, دھار کو دیکھا تیز ہے, گلے کو پھرایا نہیں کٹ رہی ہے. تو فوراً خیال آیا کہ اللہ کے حکم کے تعمیل میں دیری ہو رہی ہے, اور یہاں بھی شیطان مجھے قربانی سے روک رہا ہے.
اب چونکہ نبی ہیں اور نبی کے پاس ایک اور معجزہ ہوتا ہے کہ اگر نبی سمجھیں تو اللہ کی عطا سے نبی ہر بے جان سے بات کر سکتے ہیں. نبی پتھر سے بھی بات کر سکتے ہیں, جھاڑ سے بھی بات کر سکتے ہیں, جانوروں سے بھی بات کر سکتے ہیں. اللہ کی عطا سے اگر نبی سمجھے تو حضرت ابراہیم نے اپنے معجزے کو استعمال کیا, جلال آیا, چھری کو زمین پر زور سے مارا تو حضرت ابراہیم کا وہ مار اتنا زور کا تھا کہ جس چٹان پر آپ نے چھری کو مارا وہ چٹان 2 ٹکڑے ہو گیا, اور چھری سے کہا کہ اے چھری تجھ میں اتنی مجال کہ اللہ کا نبی ابراہیم تجھے کہتا ہے کہ حلق کو کاٹ تو تو ابراہیم کے ہاتھ کو روک رہی ہے اور ابراہیم کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہی ہے. تو فوراً چھری کا جواب آیا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم میں مجبور ہوں اس لیے کہ آپ خلیل ہیں, مجھے کہتے ہیں کٹ مگر وہ جلیل ہے مجھ سے کہتا ہے رک جا. اب یہ بتاؤ کہ میں خلیل کو مانوں کہ جلیل کو مانوں, میں کس کو مانوں؟ میں تمہیں مانوں کہ رب کو مانوں؟ ادھر رب کا حکم آتا ہے مت کر. حضرت ابراہیم نے کہا کہ رب نے تجھے کہا ہے مجھے نہیں کہا ہے, رب نے تجھے روکا ہے مجھے نہیں روکا ہے, میں تو ہر حال میں قربان کروں گا. تو مختصر یہ کہ وقت ہو رہا ہے, بات پھیلانے کا وقت نہیں ہے. جنت سے دمبا اترا, حضرت اسماعیل کو ہٹایا گیا, ابراہیم کے چھری کے نیچے دمبے کو رکھا گیا, دمبا ذبح ہوا. اب یہاں ایک بات بتانے کی یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ یاد رکھو, یہ صرف قربانی کا دن نہیں ہے بلکہ 10 ذی الحجہ اولاد کے لیے باپ کی فرما برداری کا دن ہے. یہ ایک اہم چیز یاد رکھیے, صرف 10 ذی الحجہ قربانی کا دن نہیں ہے بلکہ 10 ذی الحجہ اولاد کے لیے باپ کی فرما برداری کا دن ہے. تو میرے دوستو اس کی بھی قربانی اللہ رب العزت کے پاس پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گی جو اپنے ماں باپ کے حقوق میں ناکام ہو, جو اپنے ماں باپ کی رضامندی میں ناکام ہو. تو سب سے پہلے قربانی دینے سے پہلے حضرت اسماعیل کی سنت پہ عمل کر کے اپنے باپ کو راضی کریں. اسماعیل کی سنت پہ عمل کر کے اپنے باپ کو راضی کریں. حضرت اسماعیل کی سنت پہ عمل کر کے اپنے ماں باپ کو 10 ذی الحجہ کو خوش کریں. اور حضرت اسماعیل کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے 10 ذی الحجہ کو اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں. اور جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے 10 ذی الحجہ کو اور عید کی نماز کے بعد باپ تمہیں خوشی سے اپنے گلے لگا لے گا تو پھر حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جانور کو ذبح کریں, جانور کو ذبح کرے. اس لیے کہ قربانی حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے, اسماعیل کی بھی سنت ہے. اور حضرت اسماعیل کی سنت یہ ہے کہ باپ کی بات کو مانتے ہوئے قربان ہونے تیار ہوئے, اور حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے بیٹے کو قربان کرنے تیار ہوئے. تو والد اور بیٹا دونوں کی سنت کو تکمیل کرنا ہے. آج ہم صرف قربانی کے دنوں میں حضرت ابراہیم کی سنت کو تکمیل کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی سنت کو پوری کرتے ہوئے ہم جانور کو تو ذبح کرتے ہیں, مگر کئی گھروں میں حضرت اسماعیل کی سنت ذی الحجہ کو باقی رہ جاتی ہے کہ کئی ایسے بیٹے ہیں جن کو عید کے دن اپنے باپ سے ملنے کی فرصت نہیں ملتی. کئی ایسے بیٹے ہیں جو 10 ذی الحجہ بقرعید کی عید اپنے باپ سے دور کرتے ہیں. کئی ایسے بیٹے ہیں جو بیوی کے باتوں میں آ کر اپنے باپ کے گھر سے الگ ہو کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. کئی ایسے بیٹے ہیں جو اپنے باپ کے احسانات کو ٹھکرا کر اپنے سسرال میں گھر داماد بن کے رہتے ہیں اور اپنے سسرال میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. تو یاد رکھو میرے دوستو, جب تک کہ حضرت اسماعیل کی سنت کی تکمیل نہیں ہوگی اس وقت تک آپ قربانی کے ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے. اس لیے کہ قربانی یہ اسماعیل کی سنت ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں کی سنت ہے. تو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو تکمیل کرتے ہوئے ان کی سنت کا عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے اور اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں پر بلانا چاہیے. اگر آپ اپنے سسرالوں میں رہتے ہیں تو سسرالوں سے نکل جائیے, حضرت اسماعیل کی سنت کا عمل کیجئے اور ماں باپ کے پاس جائیے. یاد رکھو حضرات محترم, ایک کڑوی بات کہتا ہوں میں آپ حضرات کو, کڑوی بات کہتا ہوں کہ بیوی کے باتوں میں آ کر اپنی محبوبہ کے باتوں میں آ کر اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر اور بیوی کے سلنڈر آج کل ہمارے نوجوان اتنے ہو چکے ہیں کہ آپ کی شادی, کسی نوجوان کی شادی 25 سال کی عمر میں ہو رہی ہے, کسی کی 24 سال کی عمر میں ہو رہی ہے اور یہ بیوی اس کے ساتھ آ کر صرف 1 سال ہوتا ہے. تو 1 سال بیوی اور شوہر کا رشتہ ایسا ہو جاتا ہے کہ شوہر بیوی کے باتوں کو آنکھ موچ کر ایسا تسلیم
तस्लीम करता है कि ना उसे बाप का पालना याद रहता है, ना बाप का उसके लिए तड़पना याद होता है, ना बाप का उसके लिए अपने जिंदगी को कुर्बान करना याद रहता है। तो हज़रात मोहतरम, ये ससुराल वालों को खुश करने के लिए, ये अपनी बीवी को खुश करने के लिए अपने माँ बाप के घरों को छोड़ना बंद कर दो, अपने माँ बाप से अलग होना बंद कर दो। हाँ, अलग बात है, ये अलग बात है कि आप दूसरे मुकाम पे नौकरी कर रहे हैं, ऐसे वक्त में हिजरत तो सुन्नत है, ऐसे वक्त में हिजरत तो सुन्नत है। आपका कारोबार दूसरे मकाम पर है, आपकी सहूलत के लिए अपने बेगम को ले गए हैं तो इसमें बरकत है। आपकी नौकरी बहुत दूर है, सहूलत के लिए बेगम को ले गए हैं तो बेगम को आना ही चाहिए और उसका हक भी अदा करना चाहिए। आपका घर छोटा है, बच्चे आपके हो चुके हैं और एक और भाई आपके पास है, तो दो भाई एक साथ छोटे घर में रहने में तकलीफ हो रही है, तो आप अलग रह रहे हैं, ये बात अलग है। मगर बाखुदा कभी भी बाप से झगड़ के अलग मत होइए। याद रखो मेरे दोस्तों, तुम्हारी उम्र अगर 50 साल भी हो जाए और तुम्हारा बाप अगर आज तक जिंदा है, तो याद रखो तुम्हारे लिए रब ने एक महफूज दीवार जमीन पर रखी है। औलाद के लिए सबसे महफूज दीवार उसका बाप होता है, औलाद के लिए सबसे महफूज चट्टान उसका बाप होता है। और एक कई वाकयात में आपको सुनाऊंगा मेरे दोस्तों कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कुछ नौजवानों पे और कई नौजवानों पे आ रहा है कि बाप के खिलाफ जाकर कई नौजवान शादी कर लिए, बाप के खिलाफ जाकर कई नौजवान निकल गए। बल्कि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि बच्ची से शादी करने के लिए बाप को चप्पल लेकर मारने वाले नौजवानों को भी मैंने देखा है। एक लड़की से शादी के खातिर अपने खास बाप को चप्पल लेकर मारने वाले नौजवान को देखा है। मगर फिर मुझे समझ में आई कि बाप क्या होता है, कि बाप को भरे मजमे में चप्पल लेकर मारा और उस लड़की से शादी कर लिया और 5-6 साल बाप को गालियां देते हुए फिरा। एक वक्त ऐसा आया मेरे दोस्तों कि रोड पे जा रहा था, लारी मार दी, 2 पैर टूट गए, ससुराल वाले कोई दवाखाने में आने तैयार नहीं, कोई साले दवाखाने में आने तैयार नहीं। मगर जब बाप को मालूम होता है तो ये बाप लकड़ी से लंगड़ाता हुआ निम्स हॉस्पिटल को आता है, तो लोग इससे पूछते हैं कि साहब कौन सी सूरत से दवाखाने को आए हो, याद नहीं है ये नालायक आपको चप्पल लेके मारा था। तो उन्होंने क्या कहा उस बाप ने, आपको मालूम है कि बाबा जब ये गोद में था तो कई मरतबा सीने पे लात मारता था, तो बच्चा समझ के खुश हो गया, जब बड़ा हुआ तो कल्ले में मारा तो बच्चा समझ के माफ कर दिया, आखिर खून मेरा है, अब आज मैं साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा। तो मेरे दोस्तों मैं देख के हैरान हो गया कि अपना एक घर बेचकर वो इस नालायक औलाद का इलाज कराता है, अपना जाती घर बेचकर ये बाप उस नालायक का इलाज कराता है और ये औरत लंगड़े से संसार करने राजी नहीं होती और तलाक लेकर निकल जाती है, तलाक लेकर निकल जाती है। और ये बाप आज भी एक पैर कटे हुए लड़के को पाल रहा है और ये बच्ची उसे छोड़कर चले गई और पैर कटे हुए लड़के को ये पाल रहा है, उसे खिला रहा है, आज भी उसे खिला रहा है। तो मेरे दोस्तों याद रखो, बाप औलाद के लिए एक मजबूत चट्टान होता है मेरे दोस्तों, मजबूत चट्टान होता है। खुदारा कभी अपने बाप से दूर मत जाओ, अगर तुम अपने बाप से दूर गए तो समझ लेना जीते जी तुम मुर्दा हो गए। अब तुम्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा, हर किस तुम्हें सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। अरे तुम बाप को समझते क्या हो मेरे दोस्तों, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं दोस्त तुम्हारे साथ है, जब तक तुम्हारे पास पोजीशन है दोस्त तुम्हारे साथ है, जब तक तुम्हारे पास गाड़ियां हैं दोस्त तुम्हारे पास है। मगर बाप एक ऐसी हिम्मत है कि अगर हमारे हाथ भी कड़ गए, पैर भी कड़ गए, तो बाप खानों में उठाकर फिरेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, इसे बाप कहते हैं। तो बस आखिरी बात यही कहूंगा कि बकरीद में 2 सुन्नतें हर हाल में पूरी करना है। एक हजरत इस्माइल की सुन्नत पे अमल करते हुए नाराज वालिद को राजी करना है और दूसरा हजरत इब्राहिम की सुन्नत पे अमल करते हुए जानवर को ज़ुबह करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सय्यदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पे परवरदिगार हमको चला। अल्लाह तेरे नबी हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह के नक्श कदम पे हमें चला। अल्लाह ये कुर्बानी के 3 दिन परवरदिगार सियासी रशाकशी में जा रहे हैं परवरदिगार, अल्लाह ये कुर्बानी के 3 दिन मौला शरपसंदी से हमारे कुर्बानियों को महफूज रख मौला, सियासी चालों से हमारी कुर्बानियों को महफूज रख मौला। अल्लाह कुर्बानियों के नाम पर हमारे नौजवानों को कई जगह निशाना बनाया जा रहा है, अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत कर मौला। ये 3 दिन हमारे लिए अमन वाले दिन बना दे मौला, ये 3 दिन हमारे लिए अमन वाले दिन बना दे मौला। अल्लाह खुसूसन परवरदिगार कुरैश बरादरी, वो कुरैश हजरात जो अपनी जान की परवाह किए बगैर 3 दिन कुर्बानी में मसरूफ रहते हैं,
اے اللہ ان قریش برادری کے حضرات کو سلامت رکھ پروردگار، اس لیے کہ مولا 3 دن سب سے بڑی قربانی ان کی ہوتی ہے پروردگار، اور یہ سال بھر سیاسی شر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اے اللہ قریش برادری کو سیاسی شر سے محفوظ رکھ پروردگار، اے اللہ یہ دینی جذبے کے ساتھ قربانیوں کے جانوروں کو ذبح کرنے تیار ہوتے ہیں، اے اللہ تو ان کے گھروں کی حفاظت فرما مولا، ان کے اولاد کی حفاظت فرما مولا، اور ہمارے مسلم قریش برادری کو پروردگار ان کے گھروں کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھ پروردگار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد و اہل بیت اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔